بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المبتدی کا اگلا سبق ہم پڑھتے ہیں، جو بہت ہی اہم ہے۔ بألفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں جس کی ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ انسان جو بات زبان سے کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو معنی دار ہو، یعنی جس کا کوئی معنی ہو، اور ایک وہ جو بے معنی ہو، غیر معنی دار، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ بھی پانی وانی لانا، تو پانی کا تو معنی ہے، وانی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جو معنی دار لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ، اور جو غیر معنی دار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مہمل۔ تو پانی کیا ہوا؟ کلمہ ہوا، اور وانی کیا ہوا؟ مہمل۔ اب کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، یعنی کلمے کی تین قسمیں۔ ایک کا نام ہے اسم، ایک کا نام ہے فعل، اور ایک کا نام ہے حرف۔ اسم، فعل اور حرف کی تعریف سمجھنے سے پہلے ایک بات ہم یہ سمجھیں کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانے کتنے؟ تین، یعنی وقت کتنے؟ تین۔ ایک وقت جو گزر چکا، ایک وقت جو چل رہا ہے، اور ایک وقت جو آئے گا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ سبق سن رہے ہیں تو یہ وقت چل رہا ہے۔ آپ نے جب سبق سننا شروع نہیں کیا تھا وہ وقت گزر چکا ہے، اور سبق سننے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو وہ وقت آئے گا۔ اس طرح زمانے تین ہو گئے۔ گزرے ہوئے وقت کا نام کیا ہے؟ ماضی۔ جو چل رہا ہے، جو زمانہ موجود ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حال۔ اور جو وقت آئے گا اس کا نام ہے مستقبل۔ اب ہم اسم، فعل اور حرف کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں اس کلمے کو جس کا معنی بولنے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے
اس کا معنی سمجھنے کے لیے دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر کتاب، اب لفظ کتاب بولنے کے ساتھ اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے بھی کتاب کس کو کہتے ہیں، کوئی دوسرا کلمہ ملانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے گھر بولنے کے ساتھ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، تو ایسے کلمات کو کہتے ہیں اسم۔ فعل کہتے ہیں اس کلمے کو جس کا معنی بولنے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، یعنی دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ بالفاظ دیگر ماضی، حال یا مستقبل میں کام کا ہونا اس میں معلوم ہو۔ مثال کے طور پر ساجد آیا، تو آیا لفظ جو ہے اس کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے آیا کہ کیا مطلب ہے، اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، کون سا؟ گزرا ہوا۔ آیا کب بولیں گے؟ جب آ چکا، گزرے ہوئے وقت میں یہ کام ہو چکا۔ اسی طریقے سے خالد پڑھتا ہے، اب پڑھتا ہے کو دیکھیے، پڑھتا ہے ایسا لفظ ہے جس کا معنی بولنے کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرا کلمہ ملانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی، اور پڑھتا ہے میں زمانہ موجودہ یعنی حال پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے عامر سبق لکھے گا، تو لکھے گا یہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی بولنے کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس میں آنے والا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا؟ ماضی ہو یا حال یا مستقبل، کوئی بھی زمانہ اس میں پایا جائے اور لفظ کا معنی بولنے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسے کلمے کو کہتے ہیں فعل۔ اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے حرف۔ حرف کہتے ہیں اس کلمے کو جس کا معنی بولنے کے ساتھ سمجھ میں نہ آئے جب تک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے، یعنی وہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ مثال کے طور پر خالد مسجد میں ہے، اس مثال میں کا لفظ جب تک میں کے ساتھ مسجد کا لفظ نہیں ملتا، میں کا لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صرف میں کہا میں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، بھئی گھر میں ہے یا مسجد میں ہے یا کلاس میں ہے، کوئی کلمہ ملے گا تو میں کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے جیسے
خالد بمبئی سے آیا، تو صرف سے آیا کہیں گے تو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھی آنے کی شروعات اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بمبئی سے ہوئی۔ تو جب تک لفظ بمبئی اس میں نہیں ملے گا، سے کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے کو، اس کو بھی ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ بھی خلیفہ نے رعایا کو کپڑے دیے، تو صرف اگر کہا کہ کو دیے تو کو کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، بھئی کس کو دیے؟ تو رعایا کا لفظ ملے گا تب کو کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ بھی رعایا کو دیے، پبلک کو دیے، عوام کو دیے، ماتحتوں کو دیے۔ تو یہ میں ہے، سے اور کو، یہ حرف ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک بات اور سمجھتے ہیں جو چہل سبق کے سبق میں ہم نے سمجھی تھی، واحد اور جمع، کہ بھائی واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ کو۔ تیسری چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے، غائب، حاضر اور متکلم۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جیسے میں نے پڑھا، اس میں میں بات کرنے والا، متکلم۔ ہم نے لکھا، ہم یہ بات کرنے والے، یہ متکلم ہوا۔ حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بات کی جائے، جیسے ہم کسی کو یہ کہیں کہ تو نے دیکھا، تو نے چاند دیکھا، تو تو یہ حاضر ہے جس سے بات کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے تم نے سبق سنایا، یہ تم جس سے بات کی جا رہی ہے یہ حاضر ہے۔ اور غائب کس کو کہتے ہیں؟ جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جیسے وہ گیا، تو وہ یہ تیسرا آدمی ہے، بات کرنے والا جس سے بات کر رہا ہے وہ تیسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ گیا، تو یہ وہ کیا ہے؟ غائب۔ اسی طرح وہ سب آئے، تو وہ سب یہ کیا ہے؟ غائب۔ تو اگر ہم غائب، حاضر اور متکلم کو واحد اور جمع کے ساتھ جوڑے تو فارسی کے اس طرح 6 صیغے وجود میں آتے ہیں، بنتے ہیں۔ صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں لفظ مشتق کو، یعنی ایسا لفظ جو مصدر سے بنتا ہے۔ آسان الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ آنا، کھانا، سونا یہ مصدر ہیں، اس سے بنا آیا، آتا ہے، آئے گا، یہ صیغے ہیں۔ اب ہم اس کو غائب اور حاضر اور متکلم کے ساتھ جوڑے تو غائب کے 2 صیغے بن جائیں گے، واحد اور جمع۔ حاضر کے 2 صیغے بن جائیں گے، واحد اور جمع۔
متکلم کے دو صیغے بن جائیں گے واحد اور جمع. مثال کے طور پر وہ آیا، یعنی وہ ایک آدمی، واحد غائب ہو گیا. یہ وہ سب آئے، یہ ہو گیا جمع غائب. تو آیا، یہ ہو گیا واحد حاضر. تم سب آئے، یہ جمع حاضر. میں آیا، یہ واحد متکلم. ہم سب آئے، یہ ہے جمع متکلم. تو اس طرح صیغے 6 بن جاتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. اس سبق کو اچھے سے کتاب میں دیکھ کر زبانی یاد کریں گے، سمجھیں گے، اور آگے آپ کو تمرین دی جائے، سوالات دیے جائیں تو ان کو آپ لکھیں گے اور اپنی محنت میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.